سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے لیے تیسرے فیز کا آغاز۔ تیسرے فیز میں 2903 اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ مذکورہ فیز میں 100 سے زائد بچوں اور 2 ٹیچرز والے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فیز میں 13,000 اسکول پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا عزم۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چونک کا دورہ، کلاس رومز، اساتذہ اور بچوں کی حاضری، تدریسی نظام کا جائزہ لیا۔ بچوں کو تدریسی، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مائل کرنے کی ہدایت۔ سردی بڑھتے ہی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہری کہتے ہیں پہلے بجلی نے جان کھائی تھی، اب گیس کی باری ہے۔ گیس آتی نہیں، بھاری بھرکم بل ضرور آ جاتے ہیں۔ ایل پی جی بھی بہت مہنگی ہے جس سے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ شہر میں سردی زور پکڑنے لگی، یکبستہ ہوائیں چلنے سے خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ سورج کی ہلکی نرم کرنیں آنکھوں کو بلی معلوم ہونے لگیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم سرد اور خشک رہے گا۔ لاہوریوں کو اسموگ سے چھٹکارا نہ مل سکا، باغات کا شہر آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 150 سے تجاوز کر گیا۔ سید مراتب علی روڈ کا علاقہ آلودہ ترین قرار۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایت میں مزید اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اینٹی اسموک پلان۔ سرکاری اور نجی گاڑیوں کی پڑتال کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اتھارٹی سے تصدیق نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ 30 جنوری تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ شہر کی فضا آلودگی سے پاک بنانے کا عزم۔ مقتدارو کریک ڈاؤن جاری، رواں سال دھواں چھوڑنے والی 64,000 گاڑیوں کو 12 کروڑ سے زائد جرمانہ عائد۔ آلودگی کا باعث بننے والی 12,000 گاڑیوں کو چالان کیا گیا، 27,000 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ یہ تو ہم لوگوں نے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں ایسے ہی خوار ہو رہے ہیں، اور اتنی ڈسٹ اڑ اڑ کے گھروں میں جا رہی ہے، گھر والے پریشان، بیمار اور نزلہ زکام یہ وہ ہر طرح ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ بار بار شکایت درج کرائی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے۔ جب سے روڈ ٹوٹا ہے کلائنٹ ادھر آتا ہی نہیں، گزر ہی یہ بند ہو گیا ہے کیونکہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، بارش ہو جائے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس دن بارش ہو جائے اس دن تو ہمیں شاپس بند کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یو سی ایس سی کی سڑک 10 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ محلے میں سیوریج کا نظام تبدیل کرنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ منتخب نمائندوں سے پریشان، کہتے ہیں سیوریج کا نظام تبدیل کر دیا گیا مگر مشکل حل نہیں ہوئی۔ سڑک توڑ دی مگر مرمت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ کوئی وضو کا بندوبست ہے۔ باتھوں میں اتنا گند جمع ہوا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سامنے آپ کے دیکھو، یہ ٹوٹیاں وغیرہ، وضو کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ رائمنڈ میں جنرل بس اسٹینڈ میں سہولیات کا فقدان، مسافر بس پریشان، بس اسٹینڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ بس اسٹینڈز کو پارکنگ اسٹینڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب شہر میں غیر قانونی بس اسٹینڈ قائم ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن گجرپورہ، گلشن راوی، علامہ اقبال ٹاؤن اور او پی ایف اسکیم میں کارروائیاں۔ 93 املاک سربے مہر کر دیں، 3 غیر قانونی تعمیرات مسمار۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اور چیف ٹاؤن پلانر 2 کی زیر نگرانی کیا گیا۔ لاہور پولیس قبضہ مافیا کے خلاف سرگرم۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا غیر قانونی قبضے کی شکایت پر نوٹس۔ شہری وقاص کا لاکھوں روپے مالیت کا قبضہ مافیا سے واگزار قرار لیا گیا۔ کرامت نامی ملزم نے غازی آباد میں درخواست گزار کے مکان پر قبضہ کر لیا تھا۔
शहर को तजावजात से पाक और साफ सुथरा रखने का मिशन। डीसी सैयद मूसा रजा का शाहपुर चौक, शमशानी कब्रिस्तान, जौहर टाउन के अतराफ का दौरा। तजावजात और सफाई इक़दाम का जायजा लिया। MCL रेगुलेशन विंग को तजावजात के खात्मे की हिदायत। बरकी लाइनों की देखभाल और मुरम्मत का मामला। कल लेस्को रीजन के मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मजमूई तौर पर 315 फीडर्स से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। अशिया खुरनोश के बढ़ते दाम। मुनाफाखोर बी बेलगाम। फल सब्जियों के सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त जारी। अदरक 650, लहसुन 520, मूंगरे 200 और मटर 170 रुपए किलो। अनार बदाना 545, अंगूर 310 और सेब 230 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त आज मजीद 14 रुपए सस्ता 432 रुपए किलो हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, फी दर्जन कीमत 350 रुपए पर बरकरार। अंडों की पेटी 10,380 रुपए में दस्तयाब होने लगी। जिला इंतजामिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। 4 जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरफ्तार। तहसील शालीमार और तहसील सिटी से 2 नौसरबाज पकड़े गए। नौसरबाजों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बनकर दुकानों को सील करके मालिकान को जुर्माना आयद कर दिया। सर्दियों की सौगात। मछली के मयार को यकीनी बनाने का मिशन। लाहौर समेत पंजाब भर में फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 280 फिश पॉइंट्स को 38 लाख के जुर्माने। इस्तेमाल शुदा ऑयल में फिश फ्राई करने पर 3 पॉइंट्स बंद। 630 लीटर नाकिस ऑयल और 1 मन खराब मछली तलब कर दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने भी सर्दी से बचाव की तैयारी पकड़ ली। लंडा बाजार हाजी कैंप में आवाम का रश लग गया। शहरियों का कहना है कि लंडा भी अब ब्रांड बन चुका। कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। डीप फेक वीडियो को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतल्लिक आगाही कम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है मेरी वीडियो डीप फेक है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है का 1 साल मुकम्मल हुआ है और अब आगे जो है हमारी प्लानिंग है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हैं, जिस तरह भावलपुर, गुजरात, साहिवाल, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हम लेके आ रहे हैं ताकि वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको फ़ायदा हो। महकमा सनअत और तिजारत के ज़ेर एहतमाम बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स के क़याम का 1 साल मुकम्मल। तकरीब में सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिक हुसैन की शिरकत। कहा, सेनेटर में तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। अब NOC के अप्रूवल के लिए जगह जगह चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। कैदियों की सजाओं में मुआफ़ी के हवाले से बड़ा फैसला। 5 कैटेगरीज वज़ा करके सजा में कमी का दौरानिया तरीक़ाकार बता दिया गया। मुआफ़ी बाई वज़े मुशक्क़त, स्पेशल मुआफ़ी, अच्छे किरदार की मुआफ़ी, खून अतिया और तालीमी मुआफ़ी शामिल। कैदी की सजा में मुआफ़ी सजा 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सिविल सर्विसेज एकेडमी वॉलेटन कैंपस आमद। ज़ेर तरबियत अफसरान को पुलिस को दरपेश चैलेंजेस, पब्लिक सर्विस, इंतजामी उमूर बारे लेक्चर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस की हर दस्तावेज अवामी राय आमा के लिए QR कोड से मुंसलिक है। 15 पर डकैती की ड्यूटी कॉल करना शहरी को महंगा पड़ गया। लिटन रोड पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार कर लिया। कॉलर ने बताया कि डाकू 20 लाख रुपए, मोबाइल और पर्स छीन कर फरार हो गए। दौरान पूछगछ मुलजम ज्यादा देर तक पुलिस को चकमा न दे सके। भाटी गेट पुलिस ने 4 साला ईमान फातिमा को अपनों से मिलवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक बच्ची घर से भटक कर दूर निकल गई और रास्ता भूल गई। बेटी की बाहिफाजत वापस मिलने पर वालिदैन का भाटी गेट पुलिस से इजहार तशक्कुर।
ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے خلاف متفرق درخواست دائر آفاق احمد ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن تاحال نہیں کرائے، عدالت پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے ڈی لسٹ کرنے کا حکم دے۔ پی ٹی آئی رہنما قمر جاوید کا پیٹرول پمپ سیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت، پمپ سیل کرنے پر عدالت کا سخت اظہار برہمی، پیٹرول پمپ کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ جسٹس جواد حسن نے کیس کی سماعت کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر وفاقی حکومت اور اوگرا سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کے احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کھلی کچہری کا مقصد فوری انصاف اور پولیس اور عوام کے مابین فاصلے کم کرنا ہے۔ ٹرین کب آئے گی؟ مسافر راہ تکنے لگے، محکمہ ریلوے میں ٹرین شیڈول معمول پر نہ آ سکا، تیز گام 1 گھنٹہ 45 منٹ تاخیر سے پہنچے گی، بزنس ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ اور علامہ اقبال ایکسپریس بھی 1 گھنٹے 45 منٹ تاخیر سے پہنچے گی۔ 5 دسمبر کا ضمنی الیکشن کا مارکہ سجنے کو تیار، سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری، تمام برادریوں کی حمایت حاصل ہونے پر مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، مرکزی دفتر این اے 113 اور پی پی 139 میں سپورٹرز کا رش لگ گیا۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو، تعمیراتی کام نے سپیڈ پکڑ لی، 53 روز میں 80% تعمیراتی کام مکمل۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ کیا، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، خندق کے دونوں اطراف دیدہ زیب گرل لگانے کی ہدایت۔